تیسری چیز غل کہتے ہیں۔ غل کا مطلب ہوتا ہے دل کے اندر کینہ ہونا۔ کینہ کا مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ رنجش ہو تو پھر دل کے اندر ایک دشمنی آ جاتی ہے، ویر آ جاتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس بندے کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کینے کو ناپسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب رات کا وقت آتا ہے میں اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں، یہ میری سنت ہے، اور جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنے دل سے سب رنجشوں کو نکال دیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن جس بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اب اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ تو ہم دل سے ایمان والوں کے بارے میں کوئی نفرت ہے، کوئی بات ہے، کوئی بوجھ ہے، سب ختم کر دیں، اور کریں بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کہ یقیناً انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ چنانچہ اس کو سمجھانے کے لیے ایک کہانی کتابوں میں لکھی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ چلا گیا پہاڑ پر اور ایک غار میں رہ کر اس نے عبادت شروع کی۔ 1 سال عبادت کرنے کے بعد اسے الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت ہم نے قبول کی، تو مانگ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے کھانے کو ہنڈیا مل جائے، روٹی مل جائے، میں تیرا دیا کھایا کروں گا اور تیرے گیت گایا کروں گا۔ دعا قبول ہوئی، اور اس بندے کو غیبی نظام سے ہر وقت کھانا مل جاتا تھا۔ یہ کچھ عرصہ وہاں رہا، پھر وہاں سے یہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب ایک کا کھانا 3 بندے بھی کھا بیٹھتے ہیں۔ اس کو جب کھانا ملتا تو گھر کے دوسرے لوگ بھی کھا لیتے۔ جب سب کو روزانہ کھانا ملنے لگا تو صحتیں اچھی ہو گئیں، چہروں پہ سرخی آ گئی۔ ان کا ایک رشتہ دار پڑوسی تھا جو اندر سے بڑا حسد کرتا تھا۔ اس نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو وہ اس بزرگ کے پیچھے پڑ گیا، حضرت مجھے بھی بتائیں وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کرنی شروع کی۔ پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتاؤں، مگر ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے بتا دیا کہ بھئی میں تو اس طرح جگیا تھا اور اللہ کے ہاں عبادت قبول ہوئی، اور اس طرح یہ ہنڈیا مجھے روز ملنے لگ گئی۔ یہ سن کر وہ بندہ بھی بستر اٹھایا اور اسی جگہ کے جا پر بیٹھ گیا، اور وہاں اس نے بھی تسبیح پھیرنی شروع کر دی۔ ذکر کرتے کرتے 1 سال اس کو بھی گزر گیا، تو 1 سال کے بعد اس کے دل میں الہام ہوا، میرے بندے تیری عبادت قبول ہوئی، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ اب اس نے جو مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے ہڈیاں نہیں مانگی، بلکہ یہ دعا کی کہ اللہ وہ جو میرے پڑوسی کو ہڈیاں ملتی ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کو کینہ کہتے ہیں کہ انسان کو دوسرے کا اچھا نہیں لگتا، کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، کسی کے بیٹے کا کام کاروبار چل جائے،
تو جس کے دل میں کینہ ہو اسے اچھا نہیں لگتا یہ، تو اس سے بھی ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا تو فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے۔ ایک صحابی جو محفل میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سنا تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں آنے والے صحابی کی زندگی قریب سے تو دیکھوں، کون سی نیکی یہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ چنانچہ جب مجلس برخاست ہونے لگی تو یہ صحابی اس سے کہنے لگے، بھائی اجازت ہو تو میں 3 دن آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بسم اللہ۔ چنانچہ یہ صحابی ان کے گھر آ کر مہمان بنے اور دن رات ان کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، لیکن یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس صحابی کے معمولات وہی ہیں جو باقی حضرات کے ہیں، کوئی انوکھا عمل تو مجھے نظر نہیں آیا۔ تو اس پر انہوں نے پوچھ لیا صاحب خانہ سے کہ جی آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا یہ جنتی ہے، تو مجھے شوق ہوا کہ میں پوچھوں تو صحیح، دیکھوں تو صحیح کہ کون سا عمل کرتے ہیں۔ 3 دن رات آپ کے گھر مہمان رہنے کے باوجود مجھے آپ کا کوئی خاص عمل نظر تو نہیں آیا، آپ ہی بتا دیجئے۔ جب انہوں نے پوچھا تو پھر اس شخص نے بتایا کہ دیکھیں میری عادت ہے، رات کو جب میں بستر پہ لیٹنے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو اس وقت میرے دل میں جتنا بھی لوگوں کے خلاف دل میں بات ہوتی ہے میں سب مٹا دیتا ہوں، بھلا دیتا ہوں، اور میں سینہ بے کینہ لے کر سوتا ہوں۔ شاید اس عمل کی وجہ سے مجھے نبی اسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو آپ بھی یہ عادت بنا لیں۔ ساس کے بارے میں رنجش ہے، بہو کے بارے میں ہے، بیوی کے بارے میں، خامن کے بارے میں، بہن کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی ہے، نند کے بارے میں ہے، اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں۔ جب آپ اللہ کے لیے معاف کریں گی تو دیکھیں گی آپ کو سینے کے اندر ایک ٹھنڈک محسوس ہوگی، ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوگی۔ ورنہ تو جس کے دل میں دشمنی ہو وہ تو اس کا برا ہی چاہتا ہے جیسے بھی ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو دوسرے سے کینہ تھا تو اس کو ایک بندہ ملا، اس نے کہا کہ جو میں تمہارے ساتھ کروں گا میں ڈبل اس کے ساتھ کروں گا، تم بتاؤ۔ تو یہ ایک شخص کہنے لگا کہ تم میری ایک آنکھ پھوڑ دو۔ اس نے کہا کیوں، تمہیں آنکھ پیاری نہیں ہے؟ کہتے پیاری تو بڑی ہے لیکن تم میری ایک آنکھ پھوڑو گے تو پھر دوسرے بندے کی تمہیں دونوں آنکھیں پھوڑنی پڑ جائیں گی۔ تو کینہ ایسا کہ انسان اپنا بھی نقصان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی پناہ مانگیں اور غل سے بچیں۔ یہ غل عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کینہ ہے، اور اللہ سے دعا بھی مانگا کریں اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما۔ تو غفلت سے بچیں،